الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف پارہ والنا کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کی گئی۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور نہیں برپا کرو فساد تم زمین پر اس کی اصلاح کے بعد، ہدایت اور نصیحت کے بعد، اور مانگتے رہو دعا رکھتے ہوئے اس اللہ کا خوف اور طمع، ڈر اور امید۔ یقیناً رحمت اللہ کی بہت قریب ہے محسنین کے لیے، محسنین نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین پر فساد برپا نہیں کرو، کیونکہ یہاں پر ایک نصیحت، ایک ہدایت آئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کا خوف کرو اور دعا مانگتے رہو۔ اللہ کی رحمت یقیناً قریب ہے من المحسنین، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ آج ہم تلاوت کریں گے 56 سے 60 تک، 56 56 سے 60 آیت نمبر 56 سے 60 سورہ الاعراف پارہ والوننا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ جبکہ وہی ہستی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے آگے آگے اپنی رحمت کی، یہاں تک کہ وہ ہوائیں جب اٹھا لیتی ہیں بوجھل پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو، تو ہانک دیتے ہیں ہم ان کو مردہ زمین کی طرف، پھر برساتے ہیں وہاں ہم پانی، پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی سے ہر طرح کی پیداوار۔ اسی طرح نکالیں گے ہم مردوں کو قبروں سے، شاید کہ تم سبق حاصل کر سکو اس بات سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ہم ہواؤں کو دھکیلتے ہیں، پھر ہواؤں کو اٹھاتے ہیں، چلاتے ہیں، اور پھر وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں پانی سے بھرے بادلوں کو، اور ہانک دیتے ہیں ہم ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف، تو وہاں پر پھر پانی برستا ہے، اور پھر پانی برسنے سے فصلیں اور پیداوار پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے۔ کیا تم اس بات سے سبق حاصل کر سکتے ہو؟ آیت نمبر 58۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اور شہر کی زمین جو ہوتی ہے اچھی تو نکلتے ہیں اس کے پھول پھل خوب حکم ربانی سے، اللہ کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، خبیث ہوتی ہے، نہیں نکلتا اس سے مگر ناقص پیداوار۔ اس طرح پیش کرتے ہیں ہم بار بار اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونا چاہیں۔ آیت نمبر 59۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو کہا اس نے اے میری قوم کے لوگوں، بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی اللہ یعنی معبود سوائے اس اللہ کے، یقیناً ڈرتا ہوں میں تمہارے حق میں عذاب سے جو برپا ہوگا ایک دن، جو آخرت کا دن ہوگا، اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا۔ آیت نمبر 60۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ جواب دیا کچھ سرداروں نے اس قوم میں سے کہ یقیناً دیکھتے ہیں ہم تم کو مبتلا گمراہی میں کھلا کھلا۔ تو انہوں نے الٹا نوح علیہ السلام کو ہی کہہ دیا کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں گمراہی میں۔
تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا جب ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ آج ہم پھر دہرائے دیتے ہیں، سورہ ہم نے پڑھی، چھٹی صورت سورہ الانعام، جو اس سے پہلے ہم نے ختم کی، چھٹی صورت تھی سورہ الانعام، سورہ الانعام مکی صورت تھی، آیات تھیں اس میں 165 اور رکوع تھے اس میں 20۔ اور سورہ الانعام کے بعد جو کہ چھٹی صورت ہے، ہم پڑھ رہے ہیں ساتویں صورت سورہ الاعراف، اور سورہ الاعراف مکی ہے، یہ بھی مکی ہے جس طرح سورہ الانعام مکی تھی۔ اس میں 206 آیات ہیں اور رکوع 24 ہیں، اور یہ ساتویں صورت ہے۔ ابھی یہ پارہ ولوننا میں ہے، لیکن ابھی پارہ ولوننا ایک آدھ دن میں ختم ہوگا تو یہ 9ویں پارے میں داخل ہو جائے گی۔ تو اس طرح قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، یہی ضابطۂ حیات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔